جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم۔ صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ مسز فیصل فیصل آباد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت غدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات کو گندگی بھی لگ سکتی، تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ برتن سے مراد یہ پانی کا برتن، تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا، تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے، تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا۔ تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں، ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے۔ دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں، تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو، تو یہ ہے۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمت اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے۔ تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرے، تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھا، کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں کانوں کو لگانے کا۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں۔ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا اردو میں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فوراً اٹھ کے نہ آئے، کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، صحیح ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی، وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، تو یہ وہمی ہوگی نہیں، نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی ہے، تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے،
پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہمیوں کو ہوتا. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو, یہ ضروری. تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے, اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا, جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے, جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں, بائک والا قریب سے گزرا, چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر. تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا, تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی, ایک تالاب میں پانی نظر آیا, چھوٹا سا تالاب تھا.
تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ, ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کر کے کتے کو منہ ڈلوا دو اس کے اندر, سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے, 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے, 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے. تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے, ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں, حلال ہے بھائی. کوئی کہے یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا, ہم اس کو حلال ہی سمجھیں, کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو, وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے 2 طلاقیں دی ہیں, یہ 3 میں بھول گیا, تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں, تیسری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو, قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے, تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خواہ ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا, بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا, اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو, انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے, اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے. جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, عین ممکن ہے شادی کی ہوئی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے, میری 48 نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا, آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا, عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا, یہ تو امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی ہوئی ہو. تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے, شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بچے بھی ہوتے ہیں, بدگمان اڑتے ہیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو, آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو, اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں, دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں, اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں, سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آج کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک, ٹخنوں تک. یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضرور. اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے, ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3. اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں سے مسح کرو, تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا. تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں, کتنے مستحب ہیں, فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں منہ میں, جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا, اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ ہے یعنی زبان, یہ بھی اس میں داخل ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں, اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو. آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی, تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا, کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا. تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں. ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے. تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے, چہرہ اور سر کا مسح اور کوہنیاں اور پاؤں, تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا, قلی نہ بھی کرے. بہتر ہے, سنت مؤکدہ ہے کہ قلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی. تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں, یہ اگر کر لیے جائیں
تو نماز ادا ہو جائے گی. قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ضرور سنت موقدہ ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری. غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں، اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے. امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری، ناک میں پانی اور قلی، وضو میں بھی غسل میں بھی. امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے، غسل میں ضروری ہے. یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور قلی کرنا بھی ضروری، اس کے بغیر غسل نہیں ہو. اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں: قلی کرنا، ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا. تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو. تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے، تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں قلی بھی کی جائے. اس کو ہم غلو سے، مبالغے سے تعبیر کریں. تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں، جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے، قلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے، اور وضو. خیر، تو اچھا دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے. لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، سر کے حصے کا. یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے، کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے. اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے. تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا. تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی، قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے. صحابی کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر، جو سر کا حصہ ہے نا، اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو، اس پہ مسح کیا. عربی میں چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، تو علی ناصیتی کا مطلب علی مقداری ناصیتی، کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے گا. تو اب پیشانی جو ہے نا، یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے، اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا. کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے. تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا، تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سنت موقدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ باز سر ہی کہلائے. لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض سر تو ہے، ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو وہ ہو گیا، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا. یہ بعض کتنا ہے، یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے. تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے. بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اسے بھی عمل کر سکتا ہے وہ تو. لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں. جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، قلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کوہنیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسح. اور یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں، یوں کر کے، یہ کہیں ثابت نہیں، بس ایسے پورا مسح کریں. تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک. تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے. لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح. اب آگے تیمم کی آیات ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو، تو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے. اب تیمم کا حکم ضمناً ہے. ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے, تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے. تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں. یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے. تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسا ہی نہیں چھوڑا اس نے, بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے. تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے. فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو, اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں. تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے, وضو کے لیے تیمم ہے. فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے, اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی. طریقہ ایک ہی ہے. وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو. تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان, 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی. مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا, ایسے کر کے جھاڑ لیا, اور پھر یعنی نیت بھی کی, بسم اللہ بھی پڑھیں, اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے, اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ. پہلے چہرے کا کرنا ہے, یوں کیا, پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ, اور پھر دوبارہ ضرب ماری, لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسح کر لیا, اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنی مسح کر لیا. اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے. غسل کا بھی اسی طرح ہے, اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی طرح. یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء, تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے پانی نہ ملے. یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چھونے سے مراد یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے, پانی نہ ہو تو تیمم واجب. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جماع اور ہم بستری سے کنایہ, کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو, کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا ہو وضو اٹھنے کا, لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے, اور اس کا بھی وہی تیمم ہے, طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ ہے. تو یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا مستم النساء جو ہے نا یہ کنایہ ہے جماع اور ہم بستری سے. ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے, وہ بھی متواتر قراءت ہے کہ تم نے چھوا ہو. تو دونوں کا مطلب ایک ہے, کیونکہ قرآن جماع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے, واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا. اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو. تو قضائے حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے, اس سے وضو واجب ہوتا ہے. اور لامستم النساء سے اگر ہم جماع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے, تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے, اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا. تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا, تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی. تو ہم اگر لامستم النساء سے جماع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں, لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں. تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا, تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا. یہ بھی ایک قرینہ ہے. یعنی فقہی حکام ہے, اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے. تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے, میں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی, پھر آپ سجدہ کرتے تھے. تو یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگا وضو نہیں ہو. امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو, یہ نہ ملے تو تیمم کرو, انسان پریشان ہو گیا. اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے, 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے احکام ہیں, تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے, بڑی ٹینشن والا مذہب ہے. اور غسل فرض ہو جائے, اب سفر میں انسان ہوتا ہے, احتلام ہو جاتا ہے, اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے, تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے, بہت مشکل دین ہے. اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی, ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا,
ولیکن لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے. مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے, پاک صاف ہونی چاہیے, گندگیوں سے دور ہونی چاہیے. تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے. جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھئی نہا کے آؤ, وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا, تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے, اچھا لگے دیکھنے میں. تو اللہ طہارت چاہتا ہے, طہارت کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے, کچھ رہ جاتے, تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے, تو نعمت ادھوری رہ جاتی. نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں دینے تھے. لعلکم تشکرون, اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. تم بولو اے اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہیے. دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں, جسم سے بو بھی نہیں آتی, اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں, ناک دھوتے ہیں, کلیاں کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں. جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے. مسواک کرتے ہیں, ان کے دانت صاف رہتے ہیں, اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے, نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے. اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں, وہ ناپاک رہتے ہیں, گندے رہتے ہیں, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں, تو وہ ایسے ہی آفس جا رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب احکام اس لیے دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اکثر میں کہتا ہوں نا, قرآن احکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے, ان احکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. وہ نعمت کیا تھی کہ تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے, سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑگڑانا, رونا اور گڑگڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا, تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے, تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر, مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا, خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا, اور اس کے گرد طواف لگانے کو, ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا, اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں, اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا. مجنون تھا نا, مجنون جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا, لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے, یہ در و دیوار, یہ گلی کس کی ہے؟
لیلا کی ہے، لیکن کیا ہے جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا، ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی، وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک، بلکہ وہ تو ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے، تیل ہے، تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے، جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا. اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے، اتنا سا گھر ہے چند فٹ، اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھائی. یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں، اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ 4 دیواری، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا، ملتزم، یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی. اور آپ کسی سیٹھ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹھ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا، بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹھ کے گھر پہ، تو رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں. میں نے دیکھا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفیاں. بھائی تم لو سیلفی، ہم منع نہیں کر رہے، بعد میں کر لو یہ کام، پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے. عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا، ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے، نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی، اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے، 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے، یا فلاں قوم کے ہوں گے، جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے، اجمی نہیں آ سکتا، پٹھان آ سکتا ہے، پنجابی نہیں آ سکتا، پنجابی آ سکتا ہے، مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں. اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، کوئی مشرک جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے، تبھی وہاں جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو، جو بتوں کی عبادت کرتا ہو، اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں، اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے، اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں، کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پٹھان ہوتے، ٹھیک ہے نا، دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے، تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو آئے صف اول سب کے لیے، بیت اللہ سب کے لیے، طواف، حج، عمرہ، ملتزم سے چمٹنا، حجر اسود کو چومنا، یہ سب کے لیے اوپن ہے. رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. وہ کیا میں بتا رہا تھا، ابے دماغ سے نکل گیا، بڑا مزے کا واقعہ تھا. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ حج پہ گئے نا، تو ایک عربی بدو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا، امام کے بالکل پیچھے. کوئی شرطا آیا، رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا. اس کے بیچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کے. سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا.
بعض اوقات سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھائی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے، تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جا، ادھر چلا جا، یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یا کوئی بھی بادشاہ کا نائب، وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں بدو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ، قل کو بولتے ہیں گل، کہہ رہے تو کلمہ پڑھ دے دوبارہ اسلام قبول کر لے. وہ بدو تھا عربی دیہاتی. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی. جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں، اور سیکیورٹی کی میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا، تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی ویکورٹی ہونی نہیں چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو، جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا، اپنے لاکر کے پاسورڈ مجھے بتا دو سارے، میں اناؤنس کر دوں گا. بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے، جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں. اچھا خیر، فرماتے ہیں اس نے بولا، پھر وہ شرطا کہتا ہے بھائی پیچھے ہٹے، عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہٹے، وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا، کلمہ پڑھ یعنی دوبارہ اسلام قبول کر. کیا مطلب؟ یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. حضرت کہتے ہیں وہ بیچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو، ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ، وہ کہہ رہا ہے سیکیورٹی گئی تیل لینے، تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ. بچپن میں فلموں میں، بچپن میں، اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا، سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی. میں جب برما گیا نا، پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا، تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں. میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ، وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے. اچھا بت میں بھی ایک بڑا بت تھا، ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی. میں نے نا اس سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا. جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں کہ ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا، تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا، ایک الگ کیفیت بنتی ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے، اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے، لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا، میں عجیب، میرے پر کیف، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر، اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا، اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، تیرے کان سنتے ہیں، تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی، تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی، تو انسانیت کی خدمت کر. ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے نا. اور یہ تو کسی کام کا نہیں، کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنا ہے. اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے، ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے. کیا کچھ انسان نے ایجاد نہیں کر لیا نا. صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا آپ، کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا. کتنی قابلیت، کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور بیٹھا کس کے سامنے ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اس بت کو اللہ اگر سینس دے تو کیسا ہنسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تو نے مجھے بنایا ہے. جو مشینیں تو نے بنائی ہیں نا، فیکٹریاں تو نے بنائی ہیں، تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہیں، میں ان میں بناؤں. پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا، ٹائم لگتا تھا. اب جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی، ادھر جناب مسالہ ڈالو، بھگوان بن کے فوراً باہر. میرا مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا، اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی اس مسخر کر دیا. ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے، انسان کو سجدہ کر رہی ہے، اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے. میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، حالانکہ ویڈیوز میں، کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں عجیب، اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان پیدا کر. خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا ہے. کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کھلاتے نہ پلاتے، گھر سے نکال دیتے. یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو، تم بھی مسلمان ہو. یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا. اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا. وہ موت تک کیا تھے، ایمان پر موت ہوئی ہے، ایمان پر، جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں. اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. کلچر، سوسائٹی، خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ، کیا ہوگی بہرحال، اور وہ کیا کر رہی ہے، اس کے سامنے جھک رہی ہے.
جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں, آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا. نا 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 نا, ہم خدا کو سمجھیں گے, خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے. اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں, مجھ میں غیرت بھی ہے, یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے, ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے, کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, بھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی, لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے, اس کو غضب بھی آتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا, جو آپ کا خالق ہے, جو خدا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو, اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو, کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی, باپ کہہ رہے پانی پلاؤ, آپ پانی بولو نہیں پلاتے, غصہ آتا ہے باپ کو. سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ. آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ, آپ پاؤں نہیں دباتے. جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو, آپ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں, باپ کون ہے میرا, بولو یہ, لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو. یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی. باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی, تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا, اس کے بعد اب کیا ہے, بولو نا. بس اب نہیں ہو. اگر غیرت ہوگی, شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے, کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ, بد اخلاقی کر رہی ہے, لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی, تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں, یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے, وہ کہے گا یہ اینڈ ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی, عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں, نافرمان بھی ہوتی ہیں, یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے. شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے بنایا, پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی, جیسی ہے برداشت کرو, چلاؤ گھر. لیکن ایک حد ہے نا. آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے, میں کسی اور کے بستر پہ سوؤں گی. شوہر بے شک میرے آپ ہو, تو آپ کیا کہو گے؟ اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے, انف, اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے, شرابیں بھی پی جاتی ہیں. اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں, لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی, جہنم میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ. جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے. جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی, نکل جائیں گے. سود خور سزا ملے گی, نکل جائیں گے. جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے, کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں, دینے والا وہ ہے, مانگ کس سے رہے ہو, کسی اور سے مانگ رہے ہو. اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا. کتنی بڑی نعمت ہے توحید. تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے, میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا. آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے اور اللہ سے, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا, ہمارا کہاں کمال ہے بھائی. اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر تباہ کر دیتا ہے انسان کو. ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر, آپ کا خاندان, کیا آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے, میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے, میری ماں جھکتی تھی, میرے دادا جھکتے تھے. ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے. عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھائی لم یلد ولم یولد, وہ خدا ہے, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ اس نے کسی کو
نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ عقل کہتی ہے. یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے. عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے، خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ آل عمران میں. اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، ایک رتبہ دیتا ہے، وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا. وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا؟ خدا. تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں؟ یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے کونوا ربانیینا، اللہ والے بنو. کس کی طرف جاؤ؟ جو سفیر ہوتا ہے، جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا. وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا. امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ، نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا. اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، سفیر ہیں. جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا، وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو. قرآن عیسائیوں سے